بھائی ہیں محمد معروف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے, مہربانی. پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ ہم بلیو کرتے ہیں اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو کہا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو, کہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں, اور وہ اللہ کے ہاں سے اپنی روزی پاتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے کہ ہمارے حاجی میر عالم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مردہ ہے؟ تو وہ مردے سے آتی ہے, زندے سے نہیں آتی ہے. آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا ہوا ہے, کتنا فرق تھا آپ لوگوں کی عمر میں؟ عمر میں 2-2.5 سال کا فرق تھا, زیادہ فرق نہیں تھا. آپ دونوں فوج میں تھے؟ دونوں فوج میں تھے. میں 60 میں بھرتی ہوا ہوں, وہ 62 میں بھرتی ہوئے ہیں, 2 سال بعد. تو شرارتیں بچپن سے؟ بچپن میں ویسے شرارتی تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شرارتی بہت تھا, اور طاقتور انسان تھا, طاقتور بچہ تھا. اپنی مطلب ہے کھیل کود میں نمایاں کارکردگی تھی اس کی, گائیڈ لائن دیتا تھا بچوں کو. اور کبھی آپ سے بات ہوئی ہو کہ انہوں نے ذکر کیا ان کو شہادت کا کوئی شوق, جذبہ؟ ایک دفعہ ہم دونوں بھائی, ہماری والدہ بھی ساتھ تھی, ہم گندم کٹائی کرتے تھے, تو ہم دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. تو ایک بزرگ ہمارے گاؤں کے, سلطان نام تھا ان کا, وہ بیل چراتے چراتے ہمارے پاس پہنچ گئے. ہمارے پاس پانی تھا, پانی آ کر پیا. تو مجھے کہا انہوں نے کہ معروف آپ کا دادا بہت بہادر تھا, وہ جس میں میدان میں اترتا تھا تو وہ میدان دیتا نہیں تھا کسی کو, تو آپ کا والد بھی بہت بہادر تھا. تو آپ لوگوں نے تو بالکل مطلب ختم ہی کر دیا ہے, کیونکہ ہم اس وقت, میری عمر 14-15 سال تھی, اس کی عمر 12-13 سال تھی, تو ہم لوگ کوئی کام میں حصہ نہیں لیتے تھے. محفوظ وہاں بولا, انہوں نے کہا بابا جی ہم چھوٹے ہیں, کبھی وقت آیا تو بتائیں گے. یہ بات اس نے اس وقت بڑے وثوق سے کے ساتھ کہی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ جب لاسٹ ٹائم محفوظ شہید کی شہادت ہوئی ہے, آپ بھی اس وقت محاذ جنگ پہ تھے؟ میں اس وقت کرگل سیکٹر میں تھا, محاذ جنگ میں تھا. تو آپ نہیں پہنچ سکے؟ میں نہیں پہنچ سکا, مجھے اطلاع لیٹ ملی ہے. مجھے خط لکھا گیا, تار بھیجا گیا, مگر مجھے لیٹ ملی ہے اطلاع. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں اور ہم ان کی زندگی کا, آپ تو اس کے چشمدید گواہ ہیں. میں بالکل چشمدید. وہ واقعہ کیا ہے؟ جب نشان حیدر کا اعلان ہوا تو مجھے کرنل صاحب نے خود بلا کر, خبروں میں جو ہی سنا اس نے بلا کر مجھے چھٹی دی کہ تیرے بھائی کو نشان حیدر ملا ہے, تو چیف آف آرمی اسٹاف آ رہا ہے, تو آپ جائیں. تو تیسرے دن میں گھر پہنچا تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ٹکا صاحب ہو کر چلے گئے تھے, اور سینٹرل کمانڈنٹ بھی ہو کر چلا گیا تھا. تو میری موجودگی میں 15 پنجاب کا سی او آیا, اس نے آ کر پھولوں کی چادر چڑھائی, اسلامی دی. اس نے کہا کہ یہ جگہ بہت تنگ ہے, عام قبرستان میں قبر تھی, تو یہاں اسلامی وغیرہ مشکل سے ہوئے گی, اور ہم نے مزار بنانا ہے, یہاں مزار بھی نہیں بن سکے گا, یہ کسی کھلی جگہ میں ہو تو بہتر ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, زمین اپنی ہے, ہم کھلی جگہ میں کر دیں گے. تو لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ گرمی بہت ہے, پتہ نہیں بیچ میں کیا حال ہے, تو آپ لوگ شہادت کے کتنے عرصے کی بات ہے؟ یہ کچھ 6 مہینے 13 دن کی بات ہے. جمعے والے دن ہم نے ٹائم مقرر کیا کہ جمعے کو قبر منتقل کریں گے. 30 جون کا دن تھا اس وقت, اور 30 جون کا دن تھا, اور ہمارے قبرستان کے چاروں طرف اتنی سخت دھوپ تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں. مگر جب ہم قبر اکھاڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہمارے قبرستان پر ایک بادل کا ٹکڑا آ کر کھڑا ہو گیا, اور اس سے چھوٹی چھوٹی بوندا باندھی شروع ہو گئی. باقی چاروں طرف دھوپ تھی, مگر ہمارے قبرستان پر سایہ تھا. جب مٹی ہٹائی تو اتنی پیاری خوشبو آئی اس سے کہ میرا خیال اس سے پہلے بھی ہم نے نہیں دیکھی, تو اس کے بعد بھی ہمیں محسوس نہیں ہوئی. اور جب وہ صندوق کو اٹھانے لگے تو نیچے میں نے ہاتھ ڈالا تو یہ ہاتھ میرا پورا خون سے لت پت ہو گیا تھا. نیچے خون کا مطلب ہے اتنی ساری جگہ پر خون تھا. صندوق باہر نکالا, چرپائی پر رکھا. پہلے پروگرام یہ تھا کہ جو اس صندوق نکالیں گے تو دوسری قبر میں منتقل کر دیں گے. اور جب خوشبو آئی تو پھر سارے دلیر ہو گئے. چرپائی پر رکھی تو اس میں وہ خون کے قطرے گرنے شروع ہو گئے چرپائی پر. مجھے کسی نے کہا کہ چرپائی پر خون گر رہا ہے. میں گھر سے پلیٹ منگا کر اس کے نیچے رکھی, اور دفنانے تک وہ میرا خیال 10-12 قطرے خون کے اس میں گرے ہیں, جو بالکل تازہ خون تھا, اور وہی ہم نے ساتھ ہی منتقل کر دیے قبر میں ہی. پھر وہ میں نے حاجی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا کہ میں اس وقت حاضر نہیں تھا, تو میں چہرہ مبارک دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اجازت دی. میں نے چہرہ مبارک دیکھا تو اس وقت 2.5-3 انچ داڑھی بڑی ہوئی تھی. حالانکہ جس وقت شہید ہوئے شیب تازی ہوئی تھی ان کی. جب میں نے دیکھا تو شیب 2.5-3 انچ بڑی ہوئی تھی,
اور پھول جو اس وقت نچھاور کیے گئے تھے وہ اسی طرح تازے تھے جیسا کہ ابھی ہم نے پودے سے توڑ کر اوپر رکھے اس طرح تھا. اور پھر آپ نے دوبارہ شہید کو یہاں پہ شفٹ کیا. یہاں پر شفٹ کیا شہید کو دوبارہ. اور یہاں پر یہ تو بڑی ایک ایمانی کیفیت کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بالکل شیب بڑی ہوئی تھی, تر و تازے پھول تھے, خون جاری تھا. خون تو ساری دنیا نے دیکھا نا, یہاں 2-2.5 ہزار آدمی جمع ہوا تھا, سارے سب نے دیکھا ہے خون اپنی آنکھوں سے. اور وہ چرپائی مرنے تک والدہ نے مجھے کسی نے اس پر سونے نہیں دیا, والدہ نے اس چرپائی پر. والدہ کو بہت پیار تھا, بہت پیار تھا والدہ کو. والدہ یہ دکھ برداشت نہیں کر سکے. میں نے بہت کوشش کی تو میں نے کہا کہ وہ جنت میں گیا ہے, وہ جنتی ہے, آپ کو بھی جنت میں بلائے گا, مگر وہ دکھ برداشت نہیں کر سکے. ظاہر ہے ماں کا دل. تو انہوں نے صبح کا ناشتہ